السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک تازہ کلام پیش کروں، پہلے غزل پیش کروں گا، اس کے بعد اشعار کا مفہوم، در پردہ سوچ اور پس منظر بیان کروں گا۔ تو غزل پیش کروں۔ آنسوؤں کی ندی ہے آنکھوں میں، آنسوؤں کی ندی ہے آنکھوں میں، پھر بھی کچھ تشنگی ہے آنکھوں میں، پھر بھی کچھ تشنگی ہے آنکھوں میں۔ آنسوؤں کی ندی ہے آنکھوں میں، پھر بھی کچھ تشنگی ہے آنکھوں میں۔ نہیں محتاج یہ زیبائش کا، نہیں محتاج یہ زیبائش کا، حسن یہ قدرتی ہے آنکھوں میں، حسن یہ قدرتی ہے آنکھوں میں۔ نہیں محتاج یہ زیبائش کا، حسن یہ قدرتی ہے آنکھوں میں۔ ایک بیگانگی آواز میں ہے، ایک بیگانگی آواز میں ہے، آج کچھ بے رخی ہے آنکھوں میں، آج کچھ بے رخی ہے آنکھوں میں۔ ایک بیگانگی آواز میں ہے، آج کچھ بے رخی ہے آنکھوں میں۔ حال دل سب سنائے جاتی ہیں، حال دل سب سنائے جاتی ہیں، کس قدر سادگی ہے آنکھوں میں، کس قدر سادگی ہے آنکھوں میں۔ تیری آواز میں کھنکے جیون، تیری آواز میں کھنکے جیون، زندگی ناچتی ہے آنکھوں میں، زندگی ناچتی ہے آنکھوں میں۔ تیری آواز میں کھنکے جیون، زندگی ناچتی ہے آنکھوں میں۔ لگے جیسے بنی ہے شیشے کی، لگے جیسے بنی ہے شیشے کی، اس قدر نازکی ہے آنکھوں میں، اس قدر نازکی ہے آنکھوں میں۔ لگے جیسے بنی ہے شیشے کی، اس قدر نازکی ہے آنکھوں میں۔ جہاں کا سارا حسن دیکھ لیا، جہاں کا سارا حسن دیکھ لیا، ایک تیری کمی ہے آنکھوں میں، ایک تیری کمی ہے آنکھوں میں۔ جہاں کا سارا حسن دیکھ لیا، ایک تیری کمی ہے آنکھوں میں۔ تیرے دیدار کی تمنا میں، تیرے دیدار کی تمنا میں، روشنی کچھ بچی ہے آنکھوں میں، روشنی کچھ بچی ہے آنکھوں میں۔ تیرے دیدار کی تمنا میں، روشنی کچھ بچی ہے آنکھوں میں۔ آج پھر یاد تیری آئی ہے، آج پھر یاد تیری آئی ہے، آج پھر کچھ نمی ہے آنکھوں میں، آج پھر کچھ نمی ہے آنکھوں میں۔ آج پھر یاد تیری آئی ہے، آج پھر کچھ نمی ہے آنکھوں میں۔ ان کی لالی بتا رہی ہے مجھے، ان کی لالی بتا رہی ہے مجھے، رات تیری کٹی ہے آنکھوں میں، رات تیری کٹی ہے آنکھوں میں۔ ان کی لالی بتا رہی ہے مجھے، رات تیری کٹی ہے آنکھوں میں۔ یوں ہے پردہ پڑا جہالت کا، یوں ہے پردہ پڑا جہالت کا، گرد جیسے اٹی ہے آنکھوں میں، گرد جیسے اٹی ہے آنکھوں میں۔ یوں ہے پردہ پڑا جہالت کا، یوں ہے پردہ پڑا جہالت کا، گرد جیسے اٹی ہے آنکھوں میں۔ ان میں ہوتی تھی رعونت پہلے، ان میں ہوتی تھی رعونت پہلے، اب عیاں عاجزی ہے آنکھوں میں، اب عیاں عاجزی ہے آنکھوں میں۔ ان میں ہوتی تھی رعونت پہلے، اب عیاں عاجزی ہے آنکھوں میں۔ جو بھی دیکھے تجھے کہے فیصل، جو بھی دیکھے تجھے کہے فیصل، کتنی بے چارگی ہے آنکھوں میں، کتنی بے چارگی ہے آنکھوں میں۔ جو بھی دیکھے تجھے کہے فیصل، کتنی بے چارگی ہے آنکھوں میں۔ آنسوؤں کی ندی ہے آنکھوں میں، پھر بھی کچھ تشنگی ہے آنکھوں میں۔ جی یہ تھی غزل۔ اب اشعار کا مفہوم، در پردہ سوچ اور پس منظر بیان کروں گا۔ غزل کا مطلع جو ہے وہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ عموماً پیاس کو جو ہے وہ پانی سے یا کسی مشروب سے ختم کیا جاتا ہے۔ تو آنکھیں ایک ایسی چیزیں کہ جن میں جب کسی کے دیدار کی، کسی کے درشن کی، کسی کے جلوے کی، کسی کو دیکھنے کی تمنا ہو، پیاس ہو،
تو وہ آنسوؤں سے عموماً بھری ہوتی. تو آنکھیں ایسی چیزیں جو کہ ہمیشہ ایک پانی سے آب سے جو ہیں وہ شرابور رہتی ہیں لیکن پھر بھی پیاسی ہوتی. تو پہلا شعر اسی سے متعلق ہے کہ آنسوؤں کی ندی ہے آنکھوں میں، پھر بھی کچھ تشنگی ہے آنکھوں میں. اگلا جو شعر ہے وہ محبوب کی آنکھوں کے حسن کی تعریف ہے کہ اس کو اور اس کی آنکھوں کو زیبائش کی ضرورت نہیں محتاج یہ زیبائش کا، حسن یہ قدرتی ہے آنکھوں میں. اگلا شعر جو ہے جب کوئی انسان کوئی شخص آپ سے ناراض ہو تو اس کی آواز میں، چاہے اس کے لفظ میٹھے ہوں، کڑوے نہ ہوں، ترش نہ ہوں، پھر بھی جو اس کی آواز ہے اس میں آپ کو بیگانگی کا احساس، اور اس کی آنکھوں میں، آنکھیں تو دل کا آئینہ ہوتی ہیں، تو آنکھوں میں آپ کو ہمیشہ کسی کے اصلی جذبات جو ہوتے ہیں، اصل جذبات وہ نظر آ جاتے ہیں. تو یہاں پہ میں نے یہی بولا ہے کہ تیری آواز میں بیگانگی ہے اور کچھ بے رخی تیری آنکھوں سے بھی نظر آ رہی ہے. تو شعر اس طرح ہے کہ ایک بیگانگی آواز میں ہے، ایک بیگانگی آواز میں ہے، آج کچھ بے رخی ہے آنکھوں میں، آج کچھ بے رخی ہے آنکھوں میں. اگلا جو ہے وہ آنکھوں کی سادگی، وہی جو میں نے بات کی، آئینہ ہوتی ہیں دل کی، جو بھی دل کے حالات ہیں وہ آنکھوں سے نظر آ جاتے ہیں. تو یہ جب انسان کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا ہے، تو آنکھیں اپنی سادگی میں وہ چیز جو ہے وہ بیان کر دیتی ہیں. تو شعر اس طرح ہے کہ حال دل سب سنائے جاتی ہیں، کس قدر سادگی ہے آنکھوں میں. اگلا جو ہے وہ ایک ایسے شخص کے متعلق شعر ہے جو زندگی کو مکمل طور پہ، زندگی جو ہے وہ اس کو محظوظ، اس سے محظوظ ہوتا ہے، زندگی کو انجوائے کرتا ہے، زندگی گزارتا ہے، خوشی سے گزارتا ہے. تو اس کے متعلق یہ شعر تھا کہ تیری آواز میں کھنکے جیون، تیری آواز میں کھنکے جیون، زندگی ناچتی ہے آنکھوں میں. زندگی ناچتی، یہ بھی وہی چیز جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ الفاظ جو مرضی ہوں، چہرے پہ جو ایکسپریشن ہے، جو چہرے کا تاثر ہے، وہ جو مرضی ہو، جیسا مرضی ہو، لیکن جو آپ کی آواز جو ہے اور آپ کی آنکھیں وہ آپ کے جو ہے دل کا حال بتا دیتی ہیں. تو یہاں پہ اسی کو میں نے وہی دو چیزیں دوبارہ استعمال کی ہیں کہ تیری آواز میں کھنکے جیون، زندگی ناچتی ہے آنکھوں میں. اگلا شعر جو ہے یہ ایک تازہ شعر ہے، غزل کچھ روز پہلے لکھی تھی لیکن ایک نیا شعر اس میں آج میں نے یہ ویڈیو بنانے سے پہلے اس میں ایڈ کیا تھا. تو جو چیز شیشے کی بنی ہوتی ہے بہت نازک ہوتی ہے، خاص طور پہ کچھ شیشے کی چیزیں بہت ہی نازک ہوتی ہیں، ہلکی سی ٹھیس سے بھی ٹوٹ جاتی ہیں. تو اس کو میں نے شیشے کی تشبیہ استعمال کی آنکھوں کے لیے کہ بعض آنکھیں بہت نازک، بہت فریجائل، بہت جو ہیں وہ حساس لگتی ہیں. تو ٹوٹتی تو نہیں ہے لیکن آنکھوں کا بہہ جانا جو ہے نا وہ آنکھوں کے حساس ہونے کی نشاندہی کرتا ہے. تو اس کے متعلق ہے کہ لگے جیسے بنی ہے شیشے کی، لگے جیسے بنی ہے شیشے کی، اس قدر نازکی ہے آنکھوں میں، اس قدر نازکی ہے آنکھوں میں. اگلا شعر جو ہے وہ انسان جتنی مرضی خوبصورتی دیکھ لے دنیا میں، لیکن جس شخص کو وہ دیکھنا چاہتا ہے اگر اس کو نہ دیکھ سکے تو کمی پوری نہیں ہوتی کبھی. اس کے متعلق ہے کہ جہاں کا سارا حسن دیکھ لیا، جہاں کا سارا حسن دیکھ لیا، ایک تیری کمی ہے آنکھوں میں، ایک تیری کمی ہے آنکھوں میں. اگلا شعر جو ہے وہ ایک اصطلاح یوز ہوتی ہے آنکھوں میں روشنی ختم ہو جانا، اس کو یعنی جب انسان کی بینائی ختم ہو جاتی تو کہتے ہیں کہ آنکھوں میں روشنی ختم ہوگی. تو اس کو میں نے اصطلاح کو استعمال کیا یہاں پہ کہ آنکھوں میں جو روشنی بچی ہے وہ تجھے دیکھنے کے لیے بچی ہے.
تو شعر اس طرح ہے کہ تیرے دیدار کی تمنا میں روشنی کچھ بچی ہے آنکھوں میں. اگلا شعر جو ہے وہ وہی آنکھوں کی نمی سے متعلق ہے کہ جب انسان کو کسی چاہنے والے کی یاد آتی ہے تو آنکھیں خود بخود جو ہے وہ نم ہو جاتی ہیں. تو شعر اس طرح ہے کہ آج پھر یاد تیری آئی ہے، آج پھر یاد تیری آئی ہے، آج پھر کچھ نمی ہے آنکھوں میں، آج پھر کچھ نمی ہے آنکھوں میں. اگلا شعر جو ہے مجھے لکھنے میں بہت مزہ آیا تھا، میرا اس غزل کے پسندیدہ اشعار میں سے ایک ہے. تو وہ ہے آنکھوں میں رات کٹنا بھی ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے جس میں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رات کو نیند نہ آنا، جاگ کے رات گزارنا. تو وہ میں نے ادھر اصطلاح استعمال کی ہے. اور شعر اس طرح ہے کہ ان کی لالی بتا رہی ہے مجھے، ان کی لالی بتا رہی ہے مجھے، رات تیری کٹی ہے آنکھوں میں، رات تیری کٹی ہے آنکھوں میں. ان کی لالی بتا رہی ہے مجھے، رات تیری کٹی ہے آنکھوں میں. اگلا شعر جو ہے وہ انسان کی آنکھوں میں گرد اٹی ہو تو اسے کچھ نظر نہیں آتا، آنکھیں بند کرنی پڑتی ہے کیونکہ آنکھوں میں جلن اس قدر شدید ہوتی ہے کہ آنکھیں کھولنا جو ہے وہ محال ہوتا ہے. تو بعض اوقات جہالت بھی اس مٹی کی طرح ہی ہوتی ہے کہ وہ جب پڑتی ہے تو آنکھیں انسان کھول کے دیکھ نہیں سکتا، تو وہ اس جہالت میں جو ہے وہ پھنسا رہتا. تو شعر اس طرح کہ یوں ہے پردہ پڑا جہالت کا، یوں ہے پردہ پڑا جہالت کا، گرد جیسے اٹی ہے آنکھوں میں، گرد جیسے اٹی ہے آنکھوں میں. اگلا شعر جو ہے وہ انسان کے اپنے مد و جزر سے متعلق ہے کہ انسان جب طاقت میں ہوتا ہے تو اس کی آنکھوں سے رعونت ٹپکتی، اور جب وہ اس طاقت اس کی کھو جاتی، ختم ہو جاتی ہے تو انہی آنکھوں میں عاجزی نظر آتی. تو شعر اس طرح ہے کہ ان میں ہوتی تھی رعونت پہلے، ان میں ہوتی تھی رعونت پہلے، اب ایاں عاجزی ہے آنکھوں میں، اب ایاں عاجزی ہے آنکھوں میں. آخری شعر جو ہے وہ مقطع ہے غزل کا جس میں اپنے متعلق ہے کہ جو بھی دیکھے تجھے کہے فیصل، جو بھی دیکھتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ تیری آنکھوں میں بہت بے چارگی. اس کا بھی پس منظر وہی ہے کہ انسان جتنا مرضی بناوٹ کر سکے دنیا کے سامنے، جتنی مرضی کر سکے بناوٹ، اور چہرے پہ دوسرا چہرہ سجا لے، مسکراہٹ سجا لے، لیکن آنکھوں سے اس کی حالت عیاں ہو جاتی. تو یہاں پہ وہی چیز میں نے بیان کی ہے مقطع میں، جو بھی دیکھے تجھے کہے فیصل، کتنی بے چارگی ہے آنکھوں میں، آنسوؤں کی ندی ہے آنکھوں میں، پھر بھی کچھ تشنگی ہے آنکھوں میں. جی تو امید ہے آپ کو غزل پسند آئی ہوگی، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ نے اشعار کے مفہوم سے بھی لطف لیا ہوگا. اگلی غزل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شاد و آباد رکھے، خوش و خرم رکھے، بیماریوں، پریشانیوں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھے. اپنا بہت خیال رکھیے، خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے. انشاءاللہ اگلی غزل کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.